رمضان 2021 کی شاپنگ کیسے کریں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے سیونگ سیریز، پیسے بچاؤ سیریز، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ رمضان المبارک کے لیے شاپنگ کیسے کرنی ہے۔ جو لوگ پہلی بار آئے ہیں فٹافٹ سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ چلو جی، اب ہم آ جائیں ذرا رمضان کی شاپنگ کی طرف۔ آلریڈی آپ نے میری فرسٹ ویڈیو دیکھی ہوگی، جو نہیں دیکھی وہ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، سیونگ سے ریلیٹڈ، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پیسے کو ہم تھوڑا سا رسپانسبل ہو کے خرچ کریں گے، اور ہم دھیان رکھیں گے کہ کوئی بھی پیسے ہمارے فالتو ضائع نہ ہوں، کیونکہ پیسے بچانا ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، اور جس کو یہ آرٹ آ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے زندگی میں۔ اور ہم اپنے ارد گرد یہ چیز نہیں دیکھتے، کیونکہ ہمیں اپنے ارد گرد صرف یہی نظر آتا ہے کہ پیسے آئیں تو اڑاؤ، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس پہ ہنسو، اس کا مذاق اڑاؤ، جس کے پاس پیسے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا سمجھو ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم بیسیکلی فوکس کرنے والے ہیں منی سیونگ پہ، اور طریقہ بھی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ آپ اگر اپنا لائف سٹائل امپروو کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر اپنی لائف میں کافی ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے، کوئی بزنس ہے، کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، اور وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آسمان سے بارش تو ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو پیسے آپ کے پاس آلریڈی آ رہے ہیں انہی کو یوز کرنا ہوتا ہے آپ نے انکریز کرنے کے لیے۔ تو اس لیے انہی کو ہم یوز کریں گے انکریز کرنے کے لیے، اور جو رمضان 2021 ہے اس کی شاپنگ ہم کریں گے انتہائی عقل مندانہ طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے لیے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہمیں ہونی چاہیے عبادتوں کے حوالے سے، جبکہ ہمیں کھانے کے حوالے سے ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ اب یہ بھی پکے گا وہ بھی پکے گا۔ اور اسپیشلی جن کے بچے ہوتے ہیں اور پھر چھوٹے ہوتے ہیں، انہوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں، وہ ماؤں کو بکری ٹینشن، نہ میرا بیٹا تو بڑا کمزور ہو جائے گا، میرا بچہ تو کمزور ہے، اس کو یہ کھلا، اس کو وہ کھلا۔ مطلب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہماری سوسائٹی کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے کہ بھائی رمضان کا تعلق پکوڑوں سموسوں سے تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہم اتنا زیادہ فوکس انہی چیزوں پہ کری جا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی ہیلتھ کو بھی ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آلریڈی ہیلتھ سیریز بھی میں نے شروع کی ہوئی ہے، اس میں بھی اسی طرح کی چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ بھی اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو ڈسکرپشن میں وہ دیکھ سکتا ہے، لنک اوپر کارڈ میں بھی میں دے دوں گی، جو بیلی فیٹ لوز کرنے کی ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو خود سیٹ کرنا ہے اور اپنے دماغ سے پوچھنا ہے کہ بھئی رمضان میں عبادتیں کرنی ہے کہ نیرا کھا پکا چھوڑنا ہے میں نے۔ اور میں نے دیکھا ہوا ہے لوگوں کو کہ ہر ڈبہ گھر لا کے رکھ لیں گے، جی بریانی مسالے کا ڈبہ، چاٹ مسالے کا ڈبہ، فلاں ڈبہ، ٹمکا اللہ، شامی کباب کا ڈبہ۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ ڈبے، ڈو یو نو کہ ڈبے کے اندر کتنے کیمیکل ہیں، پریزرویٹیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو پیسے بھی خرچنے اور پیسے خرچ کے زہر گھر لانا، مطلب کیا اس کو کہتے ہیں، تعلیم کی کمی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی اننیسیسری شاپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ رمضان 2021 کی شاپنگ کا مطلب ہے کہ کوئی شاپنگ نہیں کرنی سوائے ضروری چیزوں کے، کہ جو آپ جن کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور بچت کا پہلا اصول بھی یہی ہے کہ آپ صرف وہ چیز ورنہ خریدنے کو تو انسان بازار جائے تو اس کو ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے اچھا یہ بھی خرید لوں، اچھا یہ بھی خرید لوں، یہ بھی خرید لوں۔ کوئی چیز آپ کو 6 مہینے سال بعد بھی چاہیے نہ، تو وہ نظر آ گئی نا تو آپ کہیں گے چلو لے ہی لو۔ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے پیسے دوسروں کو دے دیتے ہیں، حالانکہ آپ کو اپنی وہ چیز نہیں چاہیے ہوتی۔ آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو پیسے ہی آپ کے کام آئیں گے نا، وہ چیز تھوڑی کام آئے گی۔ اس لیے اننیسیسریلی آپ نے اپنی پاور گیو اپ نہیں کرنی، یعنی اپنے پیسے نہیں دینے کسی کو بھی، اور بلا وجہ ایکسائٹڈ ہو کر شاپنگ نہیں کرنی۔ اس لیے نمبر 1 کہ آپ نے بازار نہیں جانا شاپنگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو بھی چیزیں آپ کو امپورٹنٹ چاہیے ان کی ایک لسٹ بنا لیں، اور ڈیلی اس لسٹ میں سے چیزیں چیک کریں کہ بہت ضروری کیا ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی بہت ضروری کیا ہیں، تو اس کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بجٹ ڈیسائیڈ کر لیں کہ بس اتنے ہی پیسے کچن پہ خرچ ہونے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہونے۔
یا مہینے کا جتنا آپ کا راشن آتا ہے وہ اتنا ہی آئے گا، اور آئی تھنک کہ اتنا ہی آنا چاہیے، انلیس کہ کوئی ایک دو چیزیں آپ صرف ان میں سے شاید چینج کرنا چاہیں، کیونکہ ہمیں رمضان میں بھی ہیلدی کھانے کا ایک دم سے دورہ پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ ہیلدی تو آپ کو بھئی پورا سال ہی کھانا چاہیے، ہر دن کھانا چاہیے، لیکن رمضان میں ہمیں لگ رہا تھا کہ جی ہم بھوکے کیونکہ رہ رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنے کمزور ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سائنٹیفکلی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بھوکے رہنے سے آپ کی باڈی کو کوئی خاص نقصان ہو، اور ہم تو ماشاءاللہ اللہ کی خاطر بھوکے رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو منتھلی آپ کا بجٹ چل رہا ہے نا وہی رہنا چاہیے رمضان کے حوالے سے بھی۔ اگر آپ اس میں نئی چیزیں ڈال رہے ہیں تو کچھ چیزوں کو مائنس کر دیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ بس ایک یا دو نئی چیزوں سے زیادہ کچھ نہ ڈلے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں خریدنا آپ نے رمضان کے لیے، نیا ایکسٹرا سے نہیں خریدنا، ٹھیک ہے۔ دس از ناٹ اے اسپیشل اوکیزن فار ایٹنگ۔ ہاں، عبادت کے حوالے سے آپ پلان کریں نئی چیزیں، رمضان المبارک میں کیا کرنی ہے اس کا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، رمضان المبارک میں اگر آپ نے صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، یا روزے لوگوں کے کھلوانے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ پیسے بچا کے اگر یہ کام کریں تو واہ بھئی واہ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بھی چیز آپ نے صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے کرنی ہے، شو مارنے کے لیے کہ بھئی اس نے دیگیں پکا کے تو روزہ افطاری کرا دی، میں نے نہیں کرائی، مطلب آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ آلسو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ دوسرے نے افطاری کرائی، اب میں بھی افطاری کراؤں گا، اس نے یہ ڈشیں بنائی ہیں میں یہ ڈشیں بناؤں گا، دس آل از نان سینس۔ ان سب چیزوں میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو دکھاوا آپ نے کرنا ہے تو ڈونٹ ڈو دیٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بجائے یہ ہے کہ آپ خاموشی سے کسی کو دے دیں پیسے، ٹھیک ہے، خاموشی سے کسی غریب کی مدد کر دیں، وہ آئی تھنک کہ زیادہ اجر و ثواب کا بھی باعث ہوگا، اور اس میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دس تھنگ از، اس کو آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے کا بڑا اجر ہے، تو آپ بالکل رمضان المبارک میں اپنا کچن کا خرچہ جو ہے اس کو نارمل رکھ کے وہی پیسے آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، رمضان المبارک میں زیادہ ثواب ہے کیونکہ ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ پیسے بچا کے آپ ادھر لگا سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف فرق ایک سوچ کا ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا کیلکولیٹ کریں، نارملی ہم صدقے وغیرہ کی طرف آتے نہیں ہیں، اور ادھر الٹا کچن میں خرچہ ڈبل ٹرپل ہو رہا ہے جی، ادھر دکھاوے کے لیے دعوتیں ہو رہی ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو رمضان المبارک کی شاپنگ 2021 مینس کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی شاپنگ، کوئی شاپنگ آپ نہیں کرنے والے، کوئی دکھاوے والی دعوتیں آپ نہیں کرنے والے، کوئی بلا وجہ کے ڈبے آپ نہیں گھر لانے والے چیزیں بنانے کے لیے۔ اچھا، آپ ضرور مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ باتیں سن کے کیسے لگیں، مشکل لگیں یا عجیب سی لگیں۔ دوسرا، بالکل اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ کرنا، اور اگر آپ کو مشکل لگے تو ضرور آپ نے کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے جو آپ بتا رہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور میرا خیال ہے کہ مشکل لگنا بھی چاہیے، جس بندے نے یہ کام پہلے نہیں کیا اس کو یہ مشکل لگے گا اور لگنا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آرام سے یہ کام کر لیں۔ آپ نے ضرور میرے سے ڈسکس کرنا ہے، ہو سکتا ہے میں آپ کو کوئی اور اچھا مشورہ اس کے لیے دے سکوں جس سے آپ اس چیز کو ایزیلی کر سکیں۔ ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں، نیچے اپنا نام بتائیں، اور ضرور بتائیں کہ آپ کیا شاپنگ کے لیے اسپیشل پلان کرتے ہیں، اور اب آپ کا کیا پلان ہے۔ چلیں جی، کل ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سیریز کو میں کنٹینیو کروں گی، آگے ہم اس میں اور چیزیں ڈسکس کریں گے، اور ڈیلی میرا پلان ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو لے کر چلیں تاکہ ہم اس کے اوپر خرچہ گھٹا سکیں۔